قدرت آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ کلام ہے۔ قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں۔ آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں۔ آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں۔ یہ کون آ رہا ہے، یہ آج کون آیا، یہ کون آ رہا ہے، یہ آج کون آیا، سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں، سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ جب نام لے کے ان کا مظلوم کوئی رویا، جب نام لے کے ان کا مظلوم کوئی رویا، زنجیر توڑ دی ہے، قیدی ملا دیے ہیں، زنجیر توڑ دی ہے، قیدی ملا دیے ہیں۔ شاہوں کے در پہ جانا، بادشاہوں کے، شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری، ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں، ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں۔ وہ جانے نصیر اب یا جانے ان کا خالق، وہ جانے اب نصیر اب، حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ، ان کا معروف کلام ہے۔ وہ جانے اب نصیر اب یا جانے ان کا خالق، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں۔ اصل اس بہر میں یہ نعت پڑھی ہے وہ بہر اعلیٰ حضرت کی ہے۔ کون سی؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں،
دریا بنا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عزیز ساتھیوں، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ معزز احباب، ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس مالک کریم نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت میں رکھا، اور سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم میں مبعوث کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور اس دنیا میں آپ کی جلوہ گری اس دنیا کے وجود سے بہت پہلے ہو چکی تھی، یعنی آپ کا نور مبارک بہت پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا۔ اس کا تذکرہ، اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اور اس کا تذکرہ تفصیلاً احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو سرکار فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور اس وقت بھی تھے، وہ حال کوئی اور تھا مگر تھے ضرور۔ ایک اور حدیث پاک ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے، جب ان کی مٹی کو گوندا جا رہا تھا، پانی ڈالا جا رہا تھا، بلکہ ابھی مٹی الگ تھی پانی الگ تھا، ابھی ڈالنا تھا، اس سے پہلے کنت نبیا، میری نبوت اس وقت بھی تھی، میں نبی تھا اس وقت بھی۔ کیا شان مصطفیٰ ہے! اور اس کا تذکرہ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی لیے مجھے یہ حکم ملا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں، سب سے پہلا میں ہوں۔ تو اس کائنات میں سب سے پہلے مسلمان تو آدم علیہ السلام ہے، اس سے پہلے فرشتے بھی ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، تو ہر نبی اسلام ہی لے کے آیا نا، تو پہلے مسلم حضور فرما رہے میں ہوں، قرآن کی آیت ہے، تو پھر کس صورت میں ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی، روح اور جسم کے درمیان میں تھے، مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے، اور اس وقت بھی مصطفیٰ کریم حضور کی ذات برکات اسلام کے ساتھ تھے، اور یہ افضل مسلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی، اس پہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ تفصیلی گفتگو کی تھی، وہ اس وقت بھی گونجتا تھا، حضور کا نام نامی اس میں گرامی اس وقت بھی موجود تھا۔ آپ کا نور مبارک چلتا چلتا آدم علیہ السلام، ان کی جو اولاد ہوتی تھی تو جوڑا ہوتا تھا، ان کی اولاد میں ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر ایک لڑکا ایک لڑکی، تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ صرف ایک لڑکا ہوا، اس کے ساتھ لڑکی نہیں تھی، وہ اکیلے تھے، اور وہ جو ہستی اکیلی پیدا ہوئی آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اس ہستی کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ ان کے ساتھ ان کی بہن پیدا
نہیں، وہ اکیلے تھے، منفرد تھے، پورے کے پورے اس سلسلے سے ہٹ کر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کا نور آدم علیہ السلام کی جو پشت میں رکھا تھا، بلکہ اس پشت میں نور مصطفیٰ کی جھلکیاں ان کے ماتھے سے چمکا کرتی تھی، اور پرندے جو ہیں وہ بھی ان کو سلامی پیش کیا کرتے تھے. وہ نور آپ کی پوری اولاد میں سے جس ہستی میں منتقل ہوا وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے، جو اکیلے پیدا ہوئے تھے. پھر ان سے آگے سلسلہ چلا، اور چلتا چلتا یہ نور انبیاء کرام سے ہوتا ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا. اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک طرف حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو جو نور مصطفیٰ تھا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں حکم ملا تھا کہ ان کو ذبح کیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ اسی کی یاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے آئے تھے. مینا کی وادی مکہ مکرمہ کے قریب یہ جو حج کرتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے جو چھری چلائی تھی اپنے بیٹے کی گردن پہ، چھری چلتی رہی لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا. جنت سے جانور آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. ان سے آگے اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا اور دنیا کو پیغام بھی دینا تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت عدنان، آگے چل کے حضرت عدنان. تو ایک بنو قحطان ہے، ایک بنو عدنان ہے. یہ پھر آگے دو لڑیاں چلی. تو بنو قحطان والے یہ ادھر یمن میں آ گئے، پھر مدینہ منورہ میں آ گئے. بنو عدنان جو تھے یہ آگے مکہ مکرمہ میں آ گئے. اور انہی سے آگے بنو عدنان میں سے چلتے چلتے وہ جو قریش کا لفظ ہے، یہ لقب ہے، یہ آگے بنو عدنان کے اندر آیا. اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نور مبارک چلتا رہا. بلکہ جس ہستی کے پاس آیا وہ ہستی اپنے دور کی سب سے عظیم ترین ہستی بنی، نورانی ہستی بنی. پورا علاقہ اس دور کا، اس علاقے کا وہ ان سے فیض یاب ہوتا رہا. بلکہ بنو عدنان میں سے آگے ان کی اولاد میں سے جب کبھی مقابلہ ہوتا تھا تو ایک مرتبہ مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے. تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب ان کے لیے دعا کرنا چاہی کہ یہ پورے کا پورا خاندان تباہ ہو جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ نہیں، ان میں نور مصطفیٰ جاری ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی. تو وہ نور مصطفیٰ وہ چل رہا تھا. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی عظیم ہستیاں آئیں. حضرت فہر آئے، حضرت مالک آئے، حضرت کعب آئے، حضرت قصی آئے، خانہ کعبہ شریف اس کی خدمت کرنے والے آئے، یہاں پہ لنگر چلانے والے آئے. صدیوں سے یہ سلسلہ خیر چلتا رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے آبا میں ایک ہستی حضرت کعب آئی. حضرت کعب نے آ کے جمعہ شروع کیا تھا. یہ جو جمعہ المبارک ہم پڑھتے ہیں آج، یہ حضور کے آبا و اجداد میں ایک ہستی ہے حضرت کعب. یہ انہوں نے اس کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا اس وقت. انہوں نے اس دن کو منانا شروع کیا، اور اس دن پھر وہ جمعے والے دن لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں سنایا کرتے تھے. کیا لوگوں، وہ نبی آ رہے ہیں، اے قریش والوں تمہیں مبارک ہو، تم میں وہ نبی آ رہے ہیں. اور پھر وہ نعتیں بھی پڑھا کرتے تھے. میرے پاس ان کی نعتیں بھی موجود ہیں. پھر ان سے آگے سلسلہ چلتا رہا اور پھر حضرت قصی آئے. قاف صاد یہ بھی نبی پاک کے آباء و اجداد میں، یہ بھی پھر بڑے بیانات کیا کرتے تھے. یہ جو ہم تقریر کرتے ہوئے ایک لفظ بولتے ہیں اما بعد، یہ اما بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں ایک بزرگ تھے حضرت قصی. سب سے پہلے یہ اما بعد انہوں نے شروع کیا تھا. اور ایک اور حیران کن بات آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے خانے کعبے کے اوپر غلاف بھی حضرت قصی نے چڑھایا تھا. اور وہ نبی پاک کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، حضور کی بہت شانیں بیان کیا کرتے تھے. اور آگے پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا جس ہستی کے پاس آیا
اس ہستی کا نام ہے حضرت ہاشم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان، وہ پردادا جان حضرت ہاشم. حضرت ہاشم جو تھے کان یتلألأ فی وجہہ نورا، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا. وہ تجارت بھی بڑی کرتے تھے، بڑے معروف آدمی تھے. خطہ عرب میں ان کا نام گوئیتا تھا. لوگوں کی مدد بھی بڑی کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں ایک بار قحط پیدا ہو گیا، بہت زیادہ قحط پڑا، تو حضرت ہاشم یہاں سے ملک شام میں گئے اور ملک شام سے انہوں نے آٹا خریدا، گندم خریدی، جو خریدے، سینکڑوں اونٹ جو ہے انہوں نے وہاں سے خرید کر لائنوں میں مکہ مکرمہ آئے اور پھر روزانہ انہوں نے لنگر چلانا شروع کر دیا. ایک اونٹ صبح ذبح کیا کرتے تھے، ایک اونٹ شام کو. روزانہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے اس میں شوربہ ڈال کے پھر وہ جو روٹیاں ہوتی تھیں ان کو توڑ کر چورا بناتے تھے، وہ اس میں ڈالتے تھے. وہ عربوں کا کھانا بنتا تھا سرید، وہ سرید کھلایا کرتے تھے. اور روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا بنانے والے کو عربی میں ہاشم کہتے ہیں. اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. پھر ان کا ایک کام تھا بڑا خوب، ادھر سے تو وہ آٹا منگواتے تھے، باقی چیزیں، اور ملک یمن سے وہ یہ جس کو ہم کشمش کہتے ہیں، یہ یمن سے بڑی اعلیٰ ملتی تھی، یہ کشمش منگواتے تھے وہاں سے آتے تھے. اور بڑے بڑے انہوں نے ٹب رکھے ہوئے تھے، آب زمزم شریف، پانی دیگر. تو وہ پانی شریف رکھ کے اس کے اندر وہ جو کشمش ہوتی تھی وہ ڈالتے تھے، پانی کو میٹھا کرتے تھے. اور پھر جو آنے والے لوگ حرم پاک میں، خانہ کعبہ شریف میں حج کے لیے یا ویسے لوگ زائرین آتے تھے تو آپ ان کو کشمش والا میٹھا پانی پلایا کرتے تھے. یہ شروع سے یہ خاندان جو ہے سرکار کا، یہ سخی رہا، خدمت کرنے والا رہا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا رہا، برکتیں لٹانے والا رہا. تو حضرت ہاشم جو تھے ان کے پاس شہنشاہ روم ہرقل، جو اس دور کا بادشاہ تھا. ہرقل تو ویسے لقب ہے، کسی بھی ملک کا جو روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو ہرقل کہا جاتا تھا. ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا. اور اسی طرح جو یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو گورنر کو ابرہہ کہا جاتا تھا، یا یمن کے بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا. اس طرح مختلف علاقوں میں جو بادشاہت کا ٹائٹل ہوتا تھا وہ کسی کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا، نام ان کے اور ہوتے تھے. تو جو روم کا اس وقت کا بادشاہ تھا ہرقل، یعنی جو بھی تھا، اس بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ حضرت ہاشم کے لیے بھیجا تھا. ان کا دیدار کیا اس نے اپنے پادریوں کو بلایا، چہرہ دکھایا، کہا اس چہرے میں مجھے کچھ نظر آتا ہے. انہوں نے کتابیں نکالی، نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ آخر الزمان خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ حضور جو تشریف لائیں گے وہ انہی کی اولاد میں ہوں گے. تو انہوں نے کہا ابھی میری ایک بیٹی ہے جس جیسی حسینہ پورے عرب میں نہیں ہے، عجم میں نہیں ہے، تو آپ ان سے نکاح کریں. انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ میرے والد گرامی کریں گے. تو وہ واپس تشریف لے آئے. پھر اس کے بعد یہیں پہ ان کا وصال ہوا ہے غزہ میں. آج غزہ جہاں پہ اسرائیلی مظالم پوری امت مسلمہ کا منہ چڑھا رہے ہیں اور اسلامی حکومتوں کے منہ پہ تمانچہ مار رہے ہیں، حضرت ہاشم کا آج بھی مزار اقدس اسی غزہ کے اندر موجود ہے. تو غزہ سے ہمارا ایک یہ تعلق بھی بنتا ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آپ کا مزار اقدس بھی وہاں پہ موجود ہے. اور ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان ہیں، وہی نور ان کی پیشانی میں آیا. ان کے عادات، ان کی اقوار، ان کے اخلاق بھی اسی طرح تھے. وہ سلسلہ خیر کو آگے بڑھاتے رہے. جمعۃ المبارک والے دن وہ بھی بیان کیا کرتے تھے، حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، تذکار رسالت معاف کرتے تھے. ان کی پیشانی میں بھی اسی طرح نور چمکتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دور میں یمن کا گورنر جس کا نام تھا ابرہہ، اس نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تھا.
اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے پھر ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یعنی آپ کو پتا تو ہے حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے کی یہ بات ہے، حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے ہاتھیوں کی فوج آئی، مکہ مکرمہ کے باہر ٹھہرے، ابرہا نے کہا یہاں مکہ مکرمہ کا ایک آدمی ہمارے یمن میں آ کے ہم نے ایک ادھر خانہ کعبہ بنایا تھا 2 نمبر، تو وہاں پہ غلاظت پھینک کے آیا ہے، اب میں تمہارا خانہ کعبہ گراؤں گا، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو اس نے حضرت عبد المطلب ان کے 200 اونٹ جو اس علاقے میں چر رہے تھے وہ پکڑ لیے، پکڑ کے اپنے فوجیوں کو دے دیے، ان کو سنبھالو۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا، آپ نے فرمایا چلو ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ آپ آئے، اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، مواہب الدنیا میں موجود ہے، تو سیرت کی کتاب میرے پاس موجود ہے اس وقت بھی۔ جس وقت حضرت عبد المطلب داخل ہوئے اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ میں توہین کروں گا، اس طرح یہ وہ، جیسے ہی اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا خود بخود استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ آئے، آپ کو نشست پہ بٹھایا، اس نشست پہ آپ بیٹھے، اس نے اپنا جو روب تھا وہ بھی دکھانا چاہا، پہلے تو اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے، پھر اس نے کہا چلو میں بھی تو بادشاہ ہوں، میں دکھاؤں ان کو۔ اس نے کیا کیا، اس نے ہاتھیوں کی جو فوج لے کے آیا تھا ان ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مجھے آ کے سجدہ کرو، ہاتھی سکھائے ہوئے تھے، وہ ہاتھی آئے، ان ہاتھیوں کا جو سردار تھا بڑا ہاتھی، اس کا نام اس نے رکھا تھا محمود، وہ جب بڑا ہاتھی آیا نا سجدہ کرنے کے لیے، اس نے ابرہا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ ہے سیرت کی کتابوں میں، اس نے حضرت عبد المطلب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کانا یبرکو کما یبرک الجمل، اس نے اپنے گھٹنے جو تھے اس طرح حضرت عبد المطلب کے سامنے ٹیکے دونوں، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بیٹھ کر فساجدہ، اور پھر اپنی جو سونڈ تھی اس کو نیچے ڈال کے حضرت عبد المطلب کو اس نے سجدہ کیا، اور اپنی زبان حال میں اس نے حضرت عبد المطلب کو سلام کیا۔ اب اس کو ابرہا کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہاتھی میرا ہے، جھکتا ادھر ہے، اور یہی وہ ہاتھی تھا جس نے خانے کعبے پہ حملے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس ابرہا نے کہا کہ کیسے آئے ہو اے سردار کعبہ، کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، تمہارے فوجی میرے اونٹ پکڑ کے لے آئے۔ اس نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ آپ میری منت کریں گے کہ ہمارے باپ دادا کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے، اسے تکلیف نہ ہو، اس کو ڈھایا نہ جائے، اس کا ادب قائم رہے، پر میں تو بڑا حیران ہوا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اونٹ واپس کر دو، جو کام میں کرنے آیا ہوں ادھر کی آپ بات نہیں کرتے۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے یہ اونٹ ہے میرے، اس لیے میں نے وہی مانگے ہیں، خانہ کعبہ میرے رب کا گھر، وہ جانے تو جانے، اور خانہ کعبہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اونٹ واپس لے کر آپ آئے، اپنے لوگوں سے کہا آؤ مکہ مکرمہ سے باہر نکلو، کیونکہ اس کی فوج حملے کے لیے تیار ہے۔ ایک پہاڑ پہ گئے، جب پہاڑ پہ پہنچے فسطع نورا من جبینہ، حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے ایک نور نکلا جو خانہ کعبہ شریف کے دیوار ہے جو حجر اسود کے ساتھ وہاں پہ جا کے پڑا۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب آپ فرمانے لگے پہاڑوں پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ، یہ نور جب بھی نکلتا ہے فاتح بن کے آتا ہے۔ اس وقت وہ جو ہاتھی تھے انہوں نے اس طرف چلنے سے انکار کر دیا، واپس دوڑنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے آسمانوں سے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। उन छोटे छोटे अबरहा परिंदे, उनके हाथों में छोटे छोटे कंकर थे, जिस हाथी पे लगता था खत्म हो जाता था, जिस बंदे पे लगता था धमाका होता था, खत्म हो जाता था, एक भी ना बचा, सब हस्ती से मिट गए। अल्लाह करीम का घर कल भी आबाद था, अल्लाह करीम का घर आज भी आबाद है। इनकी नस्ल पाक में आगे हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो नूर मुबारक हजरत अब्दुल्ला पाक आपकी पेशानी में आया, और फिर हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे वो नूर पाक जिस हस्ती में मुंतकिल हुआ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की वालिदा माजिदा राकिया साजिदा खाशिया बीबी पाक सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आपकी जाते बरकत है। और हजरत आमिना पाक से फिर हजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो सुबह का दिन आ रहा है, बरकत वाला दिन, इस रात सुबह सादिक का वक्त था और अप्रैल की तारीख थी, 4:20 थे जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। तो ये तहज्जुद का वक्त, सुबह सादिक का वक्त बड़ी बरकत वाला वक्त है, इसको जाया न करें। दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, इस सुबह को आबाद करें, सजदों से इबादत करें। उस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल जो इबादत होती है आज की सुबह की जो तहज्जुद का वक्त है वो दुरूद पाक है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, तो हुजूर की तरफ सबसे मरगूब जो तोहफा है वो दुरूद पाक है। उस वक्त दुरूद पाक पढ़ें, उस वक्त दुआएं करें सैलाब जदगान के लिए, जिस तरह सैलाब आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, क्लाउड बरस्ट हैं, इन तमाम चीजों के लिए दुआ करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से जो मुल्क हमें मिला है, इसमें खैर लाने के लिए अपनी अपनी कोशिशें, अपनी अपनी जिद्दोजहद करें। यहाँ पे अमन कायम हो, यहाँ पे खैर कायम हो, यहाँ पे बरकत कायम हो। बहुत बुरे हालात हैं, यकीन मानिए। आप अरुणाबाद में बैठे हैं, मैं अभी भावन नगर में गया था, सीओ साहब से एक हमारी मीटिंग थी, दरिया के किनारे जो सूरत हाल है, सैकड़ों बस्तियां दरिया की नजर हो रही है। आगे चिश्तिया शरीफ में जो हालात है, सैकड़ों बस्तियां जो है और पानी अभी बढ़ता जा रहा है। तो इस सूरत हाल में हम सब के लिए ये जरूरी है कि हम उन लोगों के लिए न सिर्फ दुआ करें, बल्कि उन लोगों के लिए जितना हो सके हमसे उन लोगों के साथ जाकर वहां पे उन लोगों के मुमिदो मुआमिन बने, उनके उमूरे खैर में हम अपना अपना हिस्सा डालें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में हम फरियाद भी करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी खताएं दरगुजर फरमाए, हम इस अजाब के मुतहम्मिल नहीं है। और हुजूर के मिलाद का दिन है, दुआओं की कबूलियत का दिन है। इस दिन जहां अपने लिए दुआ करें, वहां इसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आफतों से महफूज फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुनते अदा कर।